مولانا صاحب آپ کو کل ٹائم دیا تھا، پلیز ٹائم کی پابندی کیجیے گا. جی بہت سارے لوگ ہیں، سب کو بلوانا ہے. جی بہت شکریہ. کل میں نے پروپوز امینڈمنٹ کے حوالے سے اظہار رائے کیا تھا. آرٹیکل 243 میں نے پڑھا نہیں تھا، جو میں نے آج پڑھ لیا ہے، اور اس میں یہ سمجھ رہا تھا کہ گویا ایئر فورس اور نیول چیف ان کی پروموشن کا اختیار جو ہیں وہ ڈیفنس چیف کے پاس ہوگا، جو بیسیکلی مجھے غلط فہمی تھی. وہ پروموشن کا اختیار بدستور پرائم منسٹر کے پاس ہے. میں ابھی یہ جو بیرسٹر صاحب نے تقریر کی، اور میرا خیال ہے کہ حکومتی ممبران جو ہیں وہ قوم کو اور اس ایوان کو یہ بتائیں کہ اس ترمیم کی کیا خوبیاں ہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے 45% تقریر جو ہے وہ پی ٹی آئی پر تنقید میں گزار دی. جناب علی، میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں، جناب کی توجہ درکار ہے. جناب اسپیکر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انتہائی شدید انسانی وقار، انسانی آزادی اور انسانی حقوق کی پامالی کا ایک واقعہ راجن پور ضلع میں پیش آیا ہے، اور اس واقعے میں اس کی ویڈیو میرے پاس موبائل میں موجود ہے. اس میں ایک شخص ہے جس کا نام صدیق گورچانی ہے. صدیق گورچانی کو جو ہے بارڈر پولیس اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ قاسم گل کی ایما پہ اور ڈی سی راجن پور منصور بلوچ کی ایما پہ اٹھاتی ہے، اور نہ کہ صرف اٹھاتی ہیں، اس کے ناخن کاٹتی ہیں، اس کو ننگا کرتی ہیں، اس کے جو نازک اعضاء ہیں ان کو ڈیمیج کرتی ہیں، اور یہ سب ویڈیو پر ہیں، اور وہ ویڈیو میری موبائل میں ہے. یہ ایوان جو ہے صرف قانون سازی کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام عوام کے جو حقوق ہیں، جو آئین نے ان کو دیے ہیں، بالخصوص آرٹیکل 14 جو احترام آدمیت کو انشور کرتا ہے. میں اس ایوان کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے استدعا کرتا ہوں، 4 تانے دار آپ نے برخاست کر دیے. وہ ڈی سی جو 50 لاکھ کے چکر میں جس نے اس بندے کو اٹھوایا تھا، اصل ملزم تو وہ تھا. یہ تانے داروں کو جو ہے سسپینڈ کرنے سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ میرا مطالبہ ہے کہ اس ڈی سی اور پولیٹیکل ایجنٹ کو تحویل میں لیا جائے، اور ساتھ ہی بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی، چونکہ خان صاحب نے کمیٹیوں میں جانے سے منع کیا ہے، تو میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی اسپیکر صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ اس حوالے سے میری درخواست ہے کہ ہیومن رائٹس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے. اور دوسری آخری بات یہ ہے یور آنر کہ اپریل 2025 میں موجودہ حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت ایک ایجنسی بنائی، اس کا نام رکھا سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. اس کا پریڈیسیسر ادارہ جو تھا وہ NR3C تھا. FIA میں جتنے بھی سائبر کرائم ہوتے تھے وہ سائبر کرائم انویسٹیگیٹ کرنا، پکڑنا، پیش کرنا، یہ NR3C کا ہوتا تھا. NR3C کے سکسیسر کے طور پہ سائبر کرائم ایجنسی آئی. جناب علی، طلال چودھری صاحب بھی موجود نہیں
اور انٹیریئر سے کہ جو اسلام آباد میں جن لوگوں نے گند کیا ہے، کرپشن کی ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، بتے لیے ہیں، اغوا برائے توان کیا ہے، ان کے حوالے سے بھی کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر. شکریہ. محترمہ شاعرہ کامران, not present.